جہانگیر کے عہد کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے کہ یہ ایک ہی ایپیسوڈ ہوگا یا ہو سکتا ہے دو کرنے پڑیں، لیکن یہ آخری اہم واقعہ ہے۔ ہم نے آپ کو جس طرح شروع میں بتایا تھا کہ 3 بڑی بغاوتیں ہوئیں، تو ہم نے پہلے خسرو کی بغاوت دیکھی، اس کے بعد ہم نے خرم یعنی شاہ جہاں کی بغاوت دیکھی، درمیان میں ہم نے نور جہاں کو کور کیا، اور اب ہم جہانگیر کے عہد کا آخری واقعہ اور آخری بغاوت جو ہے ہم آج اس پر بات کریں گے۔ یہ بغاوت تھی اس کے مشہور جرنیل محبت خان کی، جو کابل کا گورنر تھا، اور اسے اس وقت طلب کیا گیا تھا جہانگیر کی طرف سے جب شاہ جہاں نے بغاوت کی تھی۔ محبت خان کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا تھا، اس کی ٹوپی میں یہ سرخاب کا پر تھا، اس وقت لگا تھا کہ اس نے شاہ جہاں کی بغاوت کو فروغ کیا، اور شاہ جہاں 3 سال کی مسلسل کوشش کے باوجود اپنے پاؤں نہ جما سکا، حالانکہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا بنگال اور بہار میں اور مشرقی یو پی میں اس نے اپنے پاؤں جما لیے تھے، قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جس طرح متھرا میں شکست دی تھی محبت خان نے شاہ جہاں کو، جہاں سندر رائے مارا گیا تھا اس کا دست راست، اسی طرح محبت خان نے شاہ جہاں کو بہار اور بنگال میں بھی شکست دی، اور اس سے جو بڑے بڑے قلعے تھے، جو بنارس کا شہر تھا، الہ آباد تھا، روہتاس تھا، جو بنگال کا روہتاس ہے، روہتاس 2 ہیں، ایک روہتاس جہلم کے پاس ہے اور دوسرا روہتاس جو ہے وہ بنگال میں ہے، تو یہ شاہ جہاں سے اس نے سارے قلعے واپس لے لیے تھے۔ اب یہ ایک تبدیلی رونما ہوئی کہ شاہ جہاں کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد محبت خان بہت امپورٹنٹ بن گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اگر شاہ جہاں کی بغاوت وہ فروغ نہ کرتا تو جہانگیر کا عہد ختم ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی جو پرویز تھا شاہ جہاں کا بیٹا، وہ بھی اس کے ساتھ اس وقت دوست بن گیا۔ اب یہ دونوں کی جو طاقت تھی یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ نور جہاں کو اور اس کے بھائی آصف کو یہ کھٹکنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نور جہاں کا پہلے تو یہ 4 تھے جو یہ حکومت کر رہے تھے، یہ کونسل تھی آصف خان کی، نور جہاں کے جو بھائی تھا، پھر اس کے باپ اعتماد الدولہ کی، شاہ جہاں کی، جہانگیر ہمسیلف، اور نور جہاں ان 4 میں سے جہانگیر کی موجودگی میں بھی تقریباً وہ سربراہ تھی۔ پھر جب اعتماد الدولہ کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا، نور جہاں کے باپ اعتماد الدولہ کا، اور شاہ جہاں بغاوت کی وجہ سے اپنے پہلے والے مرتبے سے گر گیا، تو اب پرویز کی جو جانشینی تھی وہ نمایاں ہو گئی، اور محبت خان یوں لگا کہ اب وہ بادشاہ گر بن جائے گا۔ تو نور جہاں اور آصف خان نے یہ پلان کیا کہ محبت خان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے، اور یہ جو پر پرزے نکال رہا ہے اور یہ جو پھیل رہا ہے تو اس کی پر کاٹے جائیں اور اس کی طاقت کو کچلا جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ پلان کیا کہ محبت خان اور پرویز کو الگ الگ کس طرح کیا جائے۔ اس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹک سوچ ہوتی ہے نور جہاں نے، اور یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی بھی ہیڈ تھی پریکٹیکلی، اور فائنینشیل ڈسپلن کی بھی ہیڈ تھی، اور وہ یہ دونوں کام بہت چاوک دستی سے اور شاطرانہ طریقے سے کر رہی تھی۔ اس نے محبت خان کو بنگال میں ٹرانسفر کر دیا، اور پرویز کی تعیناتی اس نے گجرات میں کر دی، ساؤتھ میں، یعنی ایک سلطنت کے جنوب میں اور ایک سلطنت کے مشرق میں۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ نور جہاں نے سلطنت کی طرف سے، جہانگیر کی طرف سے محبت خان کو یہ حکم دیا کہ تم نے جب شاہ جہاں کی بغاوت فروغ کی تھی تو مال غنیمت کا تم نے حساب نہیں دیا، ہاتھیوں کا تم نے حساب نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھی اس وقت مال غنیمت میں ایک بہت بڑا اس کا امپورٹنٹ عنصر ہوتا تھا، اور تم نے آ کر حساب کتاب نہیں دیا، تو تم آ کر دربار میں پیش ہو جاؤ اور آ کر حساب دو۔ یہ دونوں ایکشن نور جہاں کے جو تھے یہ محبت خان کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ لیکن تیسرا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہانگیر خود بھی محبت خان کی اس بے عزتی میں اور اس کو نیچا کرنے میں شامل ہو گیا، اور وہ پھر اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکا ثابت ہوا جس نے محبت خان کو مجبور کر دیا بغاوت پر۔ اور ایسا واقعہ پیش آیا جس کی مثال نہ جہانگیر کے بعد کے مغل ادوار میں ملتی ہے اور نہ جہانگیر سے پہلے کے مغل ادوار میں ملتی ہے۔
ہے۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ محبت خان نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت بڑے جرنیل کہہ لیں یا بہت بڑے امیر یا جو پرومیننٹ اس وقت خان تھا اس سے کر دی بغیر اجازت کے۔ رسم یہ تھی، جو رول آف بزنس تھا وہ کہہ لیں یا جو کلچر تھا اس وقت شاہی، وہ یہ تھا کہ ایسی امپورٹنٹ شادی سے پہلے بادشاہ سے اجازت لینا پڑتی ہے، اس کی آشیرواد لینا پڑتی ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی گوش گزار کرنا پڑتی ہے، لیکن محبت خان نے یہ نہیں کیا۔ تو جہانگیر کو بہت غصہ آیا، اس نے اسے اپنی سرتابی اور نافرمانی پر محمول کیا۔ اس نے اس ینگ آدمی کو جو محبت خان کا داماد تھا اسے اپنے دربار میں طلب کیا، اس کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آیا۔ جتنے تحائف دیے تھے محبت خان نے اپنے داماد کو، وہ جہانگیر نے اس سے چھین لیے سلطنت کی طرف سے، اور پھر اس کے بازوؤں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ کر جیل میں پھینک دیا۔ تو محبت خان اب اس اینڈ پر آ گیا جہاں اس کے پاس سوائے بغاوت کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ اس وقت جہانگیر، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جہانگیر اس وقت کابل جا رہا تھا اور وہ دریائے جہلم کے کنارے پر تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جہانگیر دریا کے مشرقی کنارے پر تھا، یعنی لاہور والی سائڈ پر، اور آج کل کا اگر زمانہ لیں تو جہلم مشرق کی طرف ہے اور مغرب کی طرف سرائے عالمگیر ہے، اور اس کے جتنے لشکری تھے، سپاہی تھے، اسلحہ تھا، یہاں تک کہ نوکر چاکر، وہ بھی دریا عبور کر کے دریا کے مغربی کنارے پر جو ادھر پڑتا تھا راولپنڈی کی طرف، وہ عبور کر چکے تھے۔ اس لیے کسی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں ان کا جو سیٹ اپ ہے، ان کا جو پیرافرنیلیا ہے، ان کے جو خاص خیمے ہیں شاہی، وہ تو سارے مشرقی کنارے پر ہیں، اور باقی پورا لشکر جو ہے وہ مغرب کی طرف ہجرت کر رہا ہے، کراس کر کے آ گیا ہے۔ تو محبت خان اس موقع پر آیا وہاں، اس کے پاس 2000 راجپوت تھے۔ راجپوتوں میں اس کا اثر بہت زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو پچھلا کیریئر تھا اس میں ایسی جنگیں اور ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ وہ راجپوتوں کے ساتھ اس کی دوستی پر منتج ہوئے تھے۔ تو ان 200 راجپوتوں کے ساتھ اس نے بادشاہ کے جس کو اس زمانے میں غسل خانہ کہتے تھے، جو خاص خیمہ تھا، اس پر اس نے قبضہ کر لیا، اور اپنے جو ساتھی تھے انہیں حکم دیا کہ کسی کو دریا نہ پار کرنے دیا جائے، اور جہانگیر کو اس نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ اس نے جہانگیر کو یہ کہا کہ میں جناب کی حفاظت اپنے ذمے لیتا ہوں، لیکن اصل میں جب وہ یہ بتا رہا تھا جہانگیر کو، اس نے یہ بھی کہا کہ آپ خود مجھے قتل کر دیں، میں آپ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ آصف خان اور نور جہان کے ذریعے میری بے عزتی نہ کرائیں، اور میں اب آپ کو اپنے حصار میں رکھوں گا، اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ تو جب وہ یہ لفظ جہانگیر سے کہہ رہا تھا تو 2 دفعہ جہانگیر کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے میں گیا کہ میں اس کا سر اڑا دوں، لیکن اس کا ایک خادم خاص تھا وہاں، ترکی زبان میں اس نے جہانگیر سے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، اس وقت یہ اس سر اتارنے کا یا لڑائی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت تک ان میں خاندانی طور پر ترکی زبان چلی آ رہی تھی۔ محبت خان ترکی سے ناواقف تھا کیونکہ وہ بیسیکلی اسینشلی ترک نہیں تھا۔ بہرحال جہانگیر نے یہ عقل مندی کی کہ اپنے آپ کو حالات کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نور جہان نے البتہ دریا عبور کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت خان کے لوگوں نے، آدمیوں نے، سپاہیوں نے اسے نہیں روکا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے بادشاہ کو دریا کراس کرنے سے روکنا ہے، ملکہ کو کراس کرنے سے نہیں روکنا۔ تو ملکہ نور جہان کراس کر کے سیدھی آصف خان کے خیمے میں گئی، اسے لان تان کی کہ یہ تمہاری نالائکی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ بادشاہ پر پریکٹیکلی اسے محبت خان نے یرغمال بنا لیا ہے، تو تم اٹھ کر کچھ کرو۔ لیکن آپ یہ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں خود آصف خان شامل تھا۔ اس نے بہن کو بھی چھوڑ دیا، اور اس نے بہنوئی کو یا جہانگیر کو بھی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور خود وہ بھاگ گیا۔ اس کی وجہ وہ خوف تھی، اسے پتہ تھا کہ محبت خان کی اصل دشمنی جو ہے
وہ آصف خان کے ساتھ ہے۔ محبت خان، ہم نے آپ کو پچھلے 2 ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی محبت خان نے جہانگیر کو واضح طور پر یہ کہا تھا کہ آپ کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی کہ آپ نے اقتدار ایک عورت کے سپرد کر دیا ہے۔ تو آصف خان بہرحال بھاگ گیا۔ نور جہان نے کوشش کی واپسی ایک ایکشن لینے کی کہ مشرقی کنارے پر اپنی فوج بھیجے، اس پر محبت خان پر حملہ کرے اور جہانگیر کو آزادی دلائے، لیکن بدقسمتی سے اس کے جو کمانڈر تھے ان میں یونٹی بھی نہیں تھی، ویژن بھی نہیں تھا، کچھ بددلی بھی تھی بادشاہ کے یرغمال بننے سے۔ خود نور جہان جس ہاتھی پر سوار تھی، دریا کے عین وسط میں پہنچ کے وہ اسے واپس ہونا پڑا ناکامی کے ساتھ۔ اس وقت اس کی گود میں اس کا جو بیٹا تھا شہریار، یعنی اس کا جو سوتیلا بیٹا تھا جہانگیر کا بیٹا، اس کی بیٹی ایک شیرخوار بیٹی اس کے گود میں تھی، اور اس کی جو ورنس تھی بیٹی کی، اس کو اس دوران اسے ایک تیر بھی لگا۔ تو اس سے ایک نتیجہ ہم یہ بھی نکالتے ہیں کہ ملکہ ہونے کے باوجود اور بیٹے سوتیلے ہونے کے باوجود وہ بیٹوں کے بیٹوں سے، یعنی اپنے پوتوں سے، جو دراصل جہانگیر کے پوتے تھے، ان سے وہ پیار کرتی تھی۔ اور عین جنگ کے وقت جب وہ محبت خان کی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت بھی نور جہان نے پرویز کی بیٹی کو اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ تو یہ ایکشن جو تھا نور جہان کا ناکام ہو گیا۔ جہانگیر بدستور اس کی تحویل میں رہا محبت خان کی، اور محبت خان نے جو بعد میں اس کی ایک غلط حکمت عملی، ایک اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوئی، وہ یہ تھی کہ جو جہانگیر کا اصل پروگرام تھا کابل جانے کا، اس میں محبت خان نے جہانگیر کو یرغمال بنانے کے باوجود، بغاوت کرنے کے باوجود، اس پروگرام میں رخنہ نہیں ڈالا، اور جہانگیر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے، یرغمال بنائے ہوئے وہ کابل پہنچ گیا۔ کابل پہنچ کر اب حالات بدل گئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی جو غلطی محبت خان نے کی کہ اس کا دار و مدار راجپوتوں پر تھا۔ اگر وہ ہندوستان ہی میں رہتا تو راجپوت مزید اس کی مدد کو آ جاتے، لیکن کابل راجپوتوں کے لیے ایک اجنبی جگہ تھی، اور جو کابل کے مقامی لوگ تھے ان کی وفاداریاں ظاہر ہے کہ راجپوتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھیں، ان کی تو وفاداریاں مغلوں کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ پھر ایک حادثہ یہ پیش ہوا کہ محبت خان کے اور اس کے راجپوتوں کے گھوڑے جو تھے وہ ان چراگاہوں میں چرنے لگے جو بادشاہ کے لیے مخصوص تھے۔ اس پر بھی مقامی لوگوں نے حملہ کر دیا اور بہت سے راجپوتوں کو انہوں نے قتل کر دیا، کچھ کو انہوں نے قید کر کے غلاموں کی طرح منڈی میں فروخت بھی کیا، کابل کی منڈی میں، کچھ کو ادھر ادھر دوسرے شہروں میں بھیجا۔ بہرحال وہاں سے واپسی جب ہوئی کابل سے، تو اس وقت بھی جہانگیر بدستور اس کے محبت خان کے قبضے ہی میں تھا، لیکن نور جہان اس عرصے میں اپنی پوری تیاری کر چکی تھی۔ اس میں جتنی صلاحیتیں تھیں اسٹیٹس پرسن ہونے کی وہ بروئے کار لائی، اور واپسی پر جب دریا سے پہلے روہتاس کے قلعے کے قریب اس نے ایسی چال چلی کہ اس کو محبت خان کو جہانگیر سے الگ کر دیا۔ محبت خان آگے چلا گیا، اس کے بعد اس نے حملہ کیا جس میں محبت خان کو شکست ہوئی، وہ بھاگ گیا، فرار پر مجبور ہو گیا، وہ آگے لاہور کی طرف چلا گیا، اور جہانگیر کو ملکہ نور جہان نے واگزار کرا لیا۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم جائزہ لیتے ہیں 2 باتوں کا۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا جس میں ایک بادشاہ کو، مغل بادشاہ کو یرغمال بنایا گیا۔ 180 سال کا سپین ہے، بابر سے لے کے اورنگزیب تک جو یہ بڑے بڑے مشہور بادشاہ ہیں، ان کا سپین 180 سال تک ہے، یعنی 1526 سے لے کے 1707 تک۔ ان 180 سالوں میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ بادشاہ سٹنگ ایمپرر کو، اس کا ایک کمانڈر جو ہے وہ اغوا کر لیتا ہے، اور اس سارے عرصے کو 8 مہینے گزرے، یعنی 8 مہینے جہانگیر یرغمال بنا رہا۔ اس عرصے میں آصف خان جو نور جہان کا بھائی تھا وہ بھی پیٹھ دکھا گیا، لیکن نور جہان نے ہمت نہیں ہاری، اس نے چپ کے بغیر اشتعال دلائے محبت خان کو، محبت خان سے اپنا خاوند بھی واپس لے لیا، سلطنت بھی واگزار کرا لی، اور اس کے بعد اس نے محبت خان کو یہ بھی کہا کہ تم اب جاؤ، اور دکن میں اس نے اس کو کوئی کام بھی سپرد کر دیا۔ پنجاب میں یہ ظاہر ہے کہ آپ جان گئے ہیں کہ یہ پنجاب کا واقعہ ہے۔ یہاں جہانگیر کی طبیعت خراب ہو گئی،
اور وہ لاہور جانے کے بجائے یا آگرہ جانے کے بجائے اس نے کشمیر کی طرف رخ کیا۔ کشمیر اس کی بہت پسندیدہ جگہ تھی، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری زندگی کشمیر ہی میں گزار دیتا، وہ اپنا کیپٹل بھی کشمیر ہی بناتا۔ اس نے اپنی تزک میں، اپنی یادداشتوں میں بار بار کشمیر کا ذکر کیا ہے، اس کے پھلوں کا اور اس کی جھیلوں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں کے جو اطباء تھے، حکیم تھے، وہ بھی وہاں اس کا بہت علاج کرتے تھے۔ وہاں دمہ کی بیماری شروع ہو گئی جہانگیر کو، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، چنانچہ اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مغل جب بھی کشمیر جاتے تھے تو بھمبر کے راستے جاتے تھے۔ یہ بھمبر جو اب پاکستان میں ہے، گجرات کے شمال میں، اور برنیر کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ برنیر جو فرانسیسی ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا ہے کہ بھمبر تک مغلوں کے جو بادشاہ تھے اپنے لشکر یا اپنے پیرافرنیلیا کے ساتھ ہاتھیوں اور گھوڑوں پر آتے تھے، تو بھمبر سے آگے ان کا سامان کلی اٹھاتے تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے۔ واپسی پر بھمبر کے قریب جہانگیر کی ڈیتھ ہو گئی 1627 میں۔ اس کی باڈی کو پھر نور جہان لے آئی لاہور، اور وہاں اس نے اسے اس باغ میں دفن کیا جو یہ باغ نور جہان کا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں مقبرہ جہانگیر لاہور میں۔ جہاں اب دیکھیں کہ جہانگیر کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو نور جہان میں گریس یہ تھی، اور اس میں عقل مندی یہ تھی، اور اس میں بیلنس اور توازن یہ تھا کہ اس کے بعد اس نے اقتدار کی کشمکش میں حصہ نہیں لیا۔ بہت متانت اور بہت عزت کے ساتھ اس نے اقتدار سے ہاتھ دھو لیے۔ لاہور میں وہ مقیم ہو گئی۔ نیا جو بادشاہ تھا شاہ جہان، جس کی تخت نشینی کا ہم ابھی ذکر کریں گے، اس نے 2 لاکھ روپیہ سالانہ نور جہان کی پینشن مقرر کی۔ اسی پینشن کے ساتھ اس نے جہانگیر کا مقبرہ جو تھا وہ تعمیر کرایا، جو آج بھی مشہور ہے، اور 18 سال اس کے بعد وہ زندہ رہی۔ جہانگیر کی جو 1627 میں وفات تھی، اس کے بعد نور جہان 18 سال زندہ رہی، اور اس کا مقبرہ بھی لاہور میں ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہمارا جہانگیر کا عہد ختم ہوتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ ہاں، اس سے پہلے ہم انارکلی پر ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کتنی افسانہ ہے اور کتنی حقیقت ہے۔ چینل آپ ہمارا ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔